اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو آج ہم سورۃ البقرہ کی آیات 75 سے 103 پر ایک گہرائی سے بات کر رہے ہیں۔ ہمارے سامنے جو مواد ہے وہ ایک بہت ہی آپ کہہ لیں خطرناک موڑ کی طرف اشارہ کرتا ہے۔ یہ وہ لمحہ ہے جہاں وحی کا سیدھا سیدھا انکار نہیں کیا جاتا، نہیں بلکہ اسے اپنی مرضی کے مطابق سنبھالا جاتا ہے، اسے توڑا مروڑا جاتا ہے، یعنی جب مقدس علم روح کو سنوارنے کے بجائے طاقت بچانے کا ایک ذریعہ بن جائے۔ بالکل، اور ماخذ میں یہی نقطہ اٹھایا گیا ہے کہ اصل مسئلہ کھلے انکار کا ہے ہی نہیں، بلکہ مسئلہ ہے جان بوجھ کر حق کو چھپانے کا، اسے اپنے فائدے کے لیے استعمال کرنے کا۔ یہ وہ کیفیت ہے جب سچائی پر حملہ نہیں ہوتا، بلکہ اسے قابو میں رکھنے کی کوشش کی جاتی ہے، اسے مینج کیا جاتا ہے۔ صحیح، اور اسی کو سمجھانے کے لیے ماخذ میں جو ہمارے کلاسیکی مفسرین ہیں ان کا حوالہ دیا گیا ہے، جیسے کہ آیت 79 میں ذکر ہے کہ وہ اپنے ہاتھوں سے کتاب لکھتے ہیں۔ اس کا ظاہری مطلب تو بالکل واضح لگتا ہے نا؟ جی، اس کا ظاہری مطلب بہت سنگین ہے۔ ایک بہت بڑے اور مستند مفسر الطبری وہ کہتے ہیں کہ اس میں الفاظ اور معنی دونوں کو بدلنا شامل ہے۔ اچھا۔ اور ابن کثیر تو یہاں تک کہتے ہیں کہ حق کو جانتے بوجھتے چھپانا یہ کفر سے بھی بڑا گناہ ہے۔ اللہ اکبر۔ تو یہ کوئی نادانستہ غلطی نہیں ہے، بلکہ یہ ایک سوچا سمجھا منصوبہ ہے تاکہ اپنی مرضی کی ایک اتھارٹی قائم کی جا سکے۔ یعنی یہ صرف دھوکہ دہی نہیں ہے، یہ ایک روحانی جرم ہے، اور یہیں سے میرا خیال ہے بات سیدھا صوفیہ کی تعلیمات کی طرف چلی جاتی ہے۔ انہوں نے تو ہمیشہ اسی باطنی پہلو پر بہت زور دیا ہے۔ ان کے نزدیک یہ کیسے ہوتا ہے؟ یعنی علم ایک پردہ، ایک حجاب کب بن جاتا ہے؟ صوفیہ اسی خطرے سے خبردار کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ علم جب اللہ کے خوف اور اس کی عظمت کے احساس کے بغیر ہو، یعنی خشیت کے بغیر، خشیت، تو وہ خدا تک پہنچانے کے بجائے خود ایک پردہ بن جاتا ہے۔ انسان اپنے ہی علم میں قید ہو جاتا ہے۔ جیسے امام کشیری نے لکھا کہ جب جاننے والا کانپنا چھوڑ دے تو علم ایک ہتھیار بن جاتا ہے۔ واہ، علم ایک ہتھیار بن جاتا ہے۔ اور مولانا رومی کا وہ قول بھی تو یاد آ گیا، تم نے حروف تو سیکھ لیے لیکن اس کی آگ سے محروم رہے۔ یہ تو آج بھی اتنا ہی سچ ہے۔ ہم ڈگریاں لے لیتے ہیں، کتابیں پڑھ لیتے ہیں، لیکن اگر وہ علم ہمیں اندر سے بدلے ہی نہیں تو پھر وہ صرف معلومات کا ایک ڈھیر ہے۔ بالکل یہی بات ہے۔ یہاں المیہ جہالت نہیں ہے، بلکہ وہ علم ہے جو انسان کو بدلنے میں ناکام رہے۔ امام غزالی بھی اسی پر خبردار کرتے ہیں کہ جب علم، طاقت اور دنیا کے لیے حاصل کیا جائے تو وہ دین کی روح کو تباہ کر دیتا ہے۔ قرآن میں ایک اور جگہ آتا ہے کہ انہوں نے اللہ کی کتاب کو پسے پشت ڈال دیا۔ اس کا کیا مطلب لیا جا سکتا ہے؟ یہاں ایک بہت ہی گہری روحانی تشریح ہے شیخ اکبر ابن عربی کی۔ وہ کہتے ہیں کہ اس کا مطلب ہے انہوں نے اپنے نفس کو خدا سے پہلے رکھا۔ اچھا، یعنی کتاب تو سامنے ہی ہے، وہیں موجود ہے، لیکن زندگی کے جو فیصلے ہیں وہ نفس اور انا کی بنیاد پر ہو رہے ہیں۔ تو پھر آج کے دور میں اس راستے پر چلنے والوں کے لیے اس میں کیا سبق ہے؟ کوئی بھی سالق خود کو اس خطرے سے کیسے بچا سکتا ہے؟ ماخذ میں اس حوالے سے ایک بہت ہی عملی نقطہ ہے کہ ہر شخص کو خود سے یہ سوال پوچھنا چاہیے، کیا میرے علم نے مجھے زیادہ نرم دل اور شفیق بنایا ہے یا زیادہ سخت اور محفوظ؟ بہت اہم سوال ہے۔ اور ایک بہت گہری وارننگ بھی ہے کہ جب کتاب آپ سے بہت آسانی سے متفق ہونے لگے تو ہو سکتا ہے کہ وہ اب بول ہی نہ رہی ہو۔ یہ تو بہت گہری بات ہے، بہت گہری۔ آخر میں ماخذ میں ایک دعا بھی شامل کی گئی ہے، اے وہ سچائی جس پر کوئی ملکیت نہیں جما سکتا، ہمیں اسے اپنی ضرورتوں کے مطابق جھکانے سے بچا۔ تیرا کلام ہمیں نرمی سے زخمی کر دے اس سے پہلے کہ وہ ہمیں مکمل طور پر چھوڑ جائے۔ آمین۔ آمین۔ اور اس ساری گفتگو کا ایک اہم سبق یہ بھی ہے جس کی طرف ماخذ اشارہ کرتا ہے کہ محض کسی خاص خاندان یا گروہ سے ہونا نجات کی ضمانت نہیں ہے۔ ماخذ اس وہم سے خبردار کرتا ہے جب انسان اپنے استحقاق کو ہی اپنی نجات سمجھ بیٹھتا ہے۔ یہ گہرائی سے جائزہ میر علی شاہ کی طرف سے شکریہ کے ساتھ مرتب کیا گیا ہے، جو قرآن کی حکمت کے ساتھ زندگی یعنی لیونگ دا وزڈم آف دا قرآن کے ذریعے اپنے خیالات ہم سب سے بانٹ رہے ہیں۔